السلام علیکم دوستو، یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ رو رہی ہے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور یہ اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے ابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرے اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ سے یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو؟ یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم کام کر رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ میں اپنی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں چکی اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائے اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد کون میرے بچوں کو آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ بات بول کر حضرت بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں بہت تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہے اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں اور وہ دونوں اپنے ماں باپ کو روتے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کیسا منظر ہوگا، وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون روز سلائے گا۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی بہت ہی زیادہ رونے لگی اور اپنے ماں اور باپ کو دیکھ کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی بہت زیادہ رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے بتایا کہ تم دونوں اپنی نانا جان کی قبر میں چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ اور میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن اپنی ماں کو آج تم لوگ جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہے، امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر اسے 3 بات کہتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ سے کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تم نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہے کہ اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات کر جاؤں تو اگر آپ کو کوئی دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا
اور بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ جب میں اس دنیا سے وفات کر جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجئے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہے، امام حسن و امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ، تو سحری علی کے دسترخوان میں کر اور افطاری میرے ساتھ کرنا، اپنے پیارے ابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تیسری طرف سے امام حسین کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی آ پہنچتے ہیں جن کا نام حضرت ابوذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، اور حضرت ابوذر غفاری بھی رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھا جاتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کے بیوی کا جنازہ ہے جن کو امام حسن اور امام حسین کہا جاتا ہے، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں پہ قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ تو ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے سردار تھے۔ نافرمان تو ہم لوگ ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کریں گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔